اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ پہلے بائی خان سے فون پر رابطہ کیا جائے اور پھر اس سے ملاقات کی جائے. سمیر بھی آ گیا, وہ بھی ہمارے ساتھ بائی خان کو ملنے جانے کے لیے تیار ہو گیا. ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. کچھ وقت گزرنے کے بعد بائی خان سے فون پہ رابطہ کیا گیا, جو کہ انہی جو پاکستانی آفیشیل سے انہوں نے کیا. بائی خان نے خود تو فون اٹینڈ نہیں کیا, لیکن اس کا اسسٹنٹ جو کہ پٹھان ہی تھا اس نے فون اٹینڈ کیا. اور جیسے ہی انہوں نے آپس میں پشتوں میں بات شروع کی تو دوسری طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا, اور انہوں نے جو ہے نا ان کو کہا کہ یہ لوگ کافی دیر آپس میں پشتوں میں نا گٹر بٹر کرتے رہے, تو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو پھر لیکن یہ تھا کہ جو بھی بائی خان کا اسسٹنٹ تھا ان کو ساری انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے ساتھ کیا سچویشن ہو گئی ہے اور ہم کس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کافی دیر کے بعد جب فون بند ہوا تو آفیسرز نے بتایا کہ جی بائی خان شام کے وقت ہم سے ملاقات کرے گا, اور اس کا آفس وہاں پر ایک بہت بڑے پلازا میں کے بیسمنٹ میں ہے. اس دن جمعہ تھا. ہم نے سمیر سے مسجد کا پتہ معلوم کیا تو اس نے ایک مسجد کی تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ تھی. اس نے بتایا کہ آپ وہاں پہ جا کے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم واپس اپنے کمرے میں آ کے ہم نے جمعے کی تیاری کی اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑے. سمیر کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ مسجد پہنچ گئے. یہاں ایک کافی جو ہے نا مسلمان باشندے اور لوکل جو تھائز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی مسلمان ہیں, اور دوسرے بھی مسلمان وہاں پر موجود تھے, اور مسجد جو ہے نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. ہمارے خیال میں تھا کہ پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کے علاوہ یہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا, لیکن یہ بہت خوشی ہوئی دیکھے کہ تھائی لوگ بھی بہت سارے مسلمان ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. نماز پڑھ کے بہت سکون ملا. امام صاحب نے بھی تھائی مسلمان تھے, انہوں نے بھی تھائی زبان میں خطبہ دیا. ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ہمارے اوپر جو سخت وقت آ گیا وہ جلدی سے گزر جائے اور ہم اپنے واپس اپنے گھروں کو سکون سے لوٹ سکیں. اپنے ساتھ ساتھ ہم نے ان سب بھائیوں کے لیے بھی دعا کی جو کہ اپنے گھروں سے دور بینکاک میں مشکلات کا شکار تھے اور واپس گھر جانے کا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا, رستہ نظر نہیں آ رہا تھا, جیسے کہ وہ بنگلہ دیشی بھائی اور عرفان. نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک ہم مسجد میں ادھر ہی بیٹھے رہے, کیونکہ اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے. ہم نے اپنے آپ کو ایسے پنچھی کی طرح محسوس کر رہے تھے کہ جو پنجرے میں بند نہیں تھا لیکن اڑ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, بڑی حسرت سے ہم دیکھتے رہے کہ کیسے بچے اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی نماز پڑھ کے والد کے ساتھ واپس گھروں کو جا رہے تھے. ہم بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے آہستہ آہستہ واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف جو روانہ ہو گئے. راستے میں کھانے پینے کی کافی چیزیں تھیں اور دل بھی کھانے کو چاہ رہا تھا, لیکن پیسے بچانے کی وجہ سے ہم مجبور تھے اور چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کھا سکے, اور کوشش کر رہے تھے کہ جتنے بھی ہمارے پیسے بچ جائیں کیونکہ جب تک ہم گھر نہیں پہنچ جاتے ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی. تو جتنا بھی ہم سوچ رہے تھے کہ گیسٹ ہاؤس سے اگر کوئی چیز اویلیبل ہے کھانے پینے کی تو ہم ادھر ہی جا کے کھا لیں گے. آخری مرتبہ ہم نے بازار سے کچھ کھایا تھا تو وہ لاہور کے ذوالفقار جو تھا اس نے ہمیں پائن ایپل کھلایا تھا. اس کے بعد سے ہم نے اپنا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا, کیونکہ ایک پائی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی. اس لیے ہم نے اپنے پیسوں کو زیادہ اہم موقعوں کے لیے سنبھال کے رکھ رہے تھے. گیسٹ ہاؤس واپس آ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور کچن سے نوڈلز وغیرہ کھائے, اور پھر بائی خان سے ملنے کے لیے دونوں پاکستانی آفیسر سے رابطہ کیا. ہم نے ان کے روم میں گئے, ان سے پوچھا. ہم چونکہ پلازا ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں تھا, لیکن سمیر نے ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کر دیا اور بتایا کہ کسی بھی ٹیکسی والے کو پلازا ہوٹل کے نام کا لیں بتائیں تو وہ ہمیں وہاں پر لے جائے گا. سمیر کا پہلے ارادہ ہمارے ساتھ جانے کا تھا, لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ کسی اور کام کے لیے کسی اور جانا چاہتا ہے, تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ کمپنی نہیں دے گا. اور ہم دونوں آفیسر اور کراچی والے عارف بھائی جو تھے وہ ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے پلازا ہوٹل پہنچ گئے. بائی خان ایک بہت مشہور شخص تھا, اس کے لیے ہمیں اس کے دفتر تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. بائی خان کے دفتر میں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے. بائی خان ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملا, اور زیادہ وقت بائی خان اور پٹھان جو ہمارے پاکستانی آفیشلس تھے وہ آپس میں پشتوں میں ہی باتیں کرتے رہے. ہم نے تھوڑی بہت باتیں بتائیں, لیکن بائی خان اور دوسرے آفیسر اور وہاں پر بیٹھے لوگ زیادہ تر آپس میں کنورسیشن اور گفتگو کرتے رہے. ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ بائی خان کہہ رہا تھا کہ اگر تو وہ لوگ جنہوں نے چوری کی تھی وہ تھائی لینڈ کے اندر ہی موجود ہیں تو وہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے, اور ان کو وہ کہیں بھی ہو وہ نکال کے لے آئے گا. لیکن اگر وہ بارڈر کراس کر کے یعنی کہ بارڈر کراس کر کے فار ایگزامپل سنگاپور چلے گئے, ملیشیا چلے گئے, یا نیبرنگ کنٹریز میں کہیں بھی چلے گئے تو پھر وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا.
اکشے بھائی خان کافی روب اور دبدبے والا بندہ نظر آ رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ہمارے اس مشکل سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیوں میرے انچویٹنگ فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک گٹ فیلنگ، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بھائی خان ہوگا اس علاقے کا، لیکن یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اوکے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بڑے فنے خواہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، ہر قسم کا مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بینکاک ایک بھائی خان کا بھی یہی خیال تھا سیم، جو کہ انہوں نے ایمبیسی والوں نے بتایا جی کہ بینکاک ایک بہت خراب جگہ ہے اور بینکاک آنے سے پہلے کافی سوچ وچار کر لینی چاہیے. تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات کرنے کے بعد ہم بھائی خان سے رخصت ہوئے، واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف آ گئے، اور راستے میں ان دونوں پاکستانی آفیسرز جو تھے وہ ہمیں ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے لے گئے. ہم نے شرمندہ ہو کے کھانا کھایا، لیکن دونوں آفیسر ہمیں تسلیاں دیتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ ول بی اوکے. ان پاکستانی آفیسرز نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ اور ایئر لائن کی ٹکٹیں سمیر کے لاکرز میں رکھوائی تھیں اور ڈالرز وغیرہ نہیں رکھوائے تھے. ٹکٹیں اور پاسپورٹ تو رکھوا دیے تھے لیکن ڈالرز نہیں رکھوائے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کے سارے ڈالرز بچ گئے تھے. لیکن ہم چونکہ سمپل ٹن بول پن کی وجہ سے سمیر کی باتوں میں آ گئے. اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ لوٹ نہ جائیں. تو لوٹنا باہر کیا لوٹنا تھا، تو آپ ہی لوٹ لیا سانو پھڑ کے. تو سمیر کی باتوں میں آ گئے اور پھر ہم نے اپنے سارے ڈالر پاسپورٹ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ اس کے پاس رکھوا دیا. پھر بھی یہ تھا کہ میں نے چپکے سے $500 جو تھے وہ علیحدہ رکھ لیے تھے، جس کا میں نے اپنے دوست کے علاوہ فرینڈ کے علاوہ کسی کو نہیں ذکر کیا تھا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم گیسٹ ہاؤس واپس آ گئے تو وہاں پر امتیاز سمیر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا. ہم نے فوراً امتیاز سے اپنے ڈالرز کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن امتیاز وہی بندہ جس نے ہم سے پیسے لیے تھے اور ہمیں مال گارمنٹس وغیرہ لانے کا اس نے وعدہ کیا تھا. تو ہم نے اس کو کہا جی کہ ہمیں گارمنٹس نہیں چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، کہ ہم تو لوٹ چکے ہیں، اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو اس نے کہا جی کہ جو پیسے ہم نے ان کو دیے تھے اس نے آلریڈی ان کی جو ہے نا پرچیزنگ کر لی ہے، وہاں پہ مال وغیرہ خرید لیا ہے، اور ایک آدھ روز میں وہ ہمیں مال لا کے دے دے گا. ہم نے اسے کافی زور دے کے کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کہ مال کی، وہ بلکہ مال واپس کر دے، بلکہ اگر ہمیں وہ کم پیسے بھی دے دے تو ہم لے لیں گے، ضروری نہیں کہ ہم پورے واپس دیں. لیکن امتیاز جو تھا نا وہ ضد تھا کہ پیسے اس نے سارے آگے کسی کو دے دیے، اور اس نے اس لیے وہ ہمیں پیسے واپس تو نہیں کر سکتا. ہاں وہ یہ ضرور کرے گا کہ وہ ہمیں مال لا کے دے دے. اور پھر یہ وہ وہاں سے چلا گیا. وہ ہمیں کل تک وہ اس کا خیال تھا کہ وہ کل تک ہمارا مال ہمارے پاس پہنچا دے گا. ہم ٹوٹلی بے بس تھے، ہیلپ لیس، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. سو لہٰذا امتیاز نے جو کہا اس پر عمل کرنا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا. غصہ تو ہمیں بہت زیادہ تھا کہ ہمیں پیسے واپس نہیں مل رہے تھے اور کوئی نارمل سچویشن بھی نہیں تھی. ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا اور ہمیں پائی کو محتاج ہو گئے تھے. تو اس حالت میں امتیاز کو کم از کم انسانی ہمدردی کے لیے ہمارے پیسے واپس کر دینے چاہیے تھے. وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہا تھا، ویل اسٹیبلش تھا، اور ہم مصیبت میں تھے، لیکن اس نے اس بات کا کوئی ریگارڈ نہیں کیا. میرا خیال تھا کہ وہ اسی سارے گینگ تھا، ملا ہوا تھا آپس میں، اور انہوں نے پلاننگ کر کے جو ہے نا ہم سے پیسے وغیرہ لوٹے تھے، اور انہی کے گینگ کا ایک رکن تھا. تو بہرحال اب یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، بالکل ہم ٹوٹلی ہیلپ لیس تھے. اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. رات آہستہ آہستہ بیتی جا رہی تھی، اور پھر ہم ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. اور پریشانی یہ تھی کہ پاکستان میں ہمارے گھر والوں کو ہماری کوئی خبر نہیں تھی، اور ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ سب لوگ کیسے ہیں. اور ہم کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھی کانٹیکٹ کر کے ہم کیا کہتے کہ ہم کیا کہاں پر ہیں. پھر بہرحال نماز ادا کر کے بہت سی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ ہماری مدد کر، اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے. لیکن نیند بھی نہیں آ رہی تھی نا، بھوک بھی نہیں تھی، نیند بھی نہیں تھی، بس پریشانی تھی کہ کسی طریقے سے وہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال دیں. اور ہوم سکنس بہت زیادہ ہو رہی تھی، گھر والوں کی یاد آ رہی تھی. اگر ہم انجوائے وہاں پہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں، مال وغیرہ لیتے، چیزیں لے لیتے، تو پھر ہم وہاں پہ تھوڑا سا انجوائمنٹ ہمیں ہونی تھی اور پیس آف مائنڈ بھی ہونا تھا. لیکن ہم وہاں پہ کچھ بھی نہیں. یہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس وہاں پر سوائے ٹینشن کے کچھ بھی نہیں تھا. ٹکٹیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کنفرم کروا لی تھیں، اس دن جمعے کا دن تھا، اور باقی کیا تھا سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اور پھر منڈے کی رات کو شام کے دن جو ہے نا وہ ہماری فلائٹ واپس جانے کے لیے
جو ہے نا وہ تیار ہوتی تھی, یعنی کہ آفٹر 2 days, 3 days اینڈ 2 nights, 3 دن کے بعد شام کو فلائٹ تھی. تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے جس سے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری ٹکٹیں اور پیسے اور پاسپورٹ مل جائیں. یہ سوچ کر بھی بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی فلائٹ میں نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ 3 دن میں جیسے کہ انہوں نے ایمبیسی والوں نے کہا تھا کہ جی پاسپورٹ بننے کے لیے کم از کم 1 مہینہ لگے گا, کم از کم 1 مہینہ, یعنی کہ پاکستان سے. اور پھر وہ فلائٹ ہماری جا رہی تھی 3 دن کے بعد, تو پاسپورٹ بھی نہیں تھے. تو بس رونے تو دل نہیں کر رہا تھا, لیکن آٹومیٹکلی جو ہے نا کرائز جو ہے نا وہ ہمارے ٹیئرس آنکھوں سے گر رہے تھے, کیونکہ اتنی بے بس سچویشن میں نے پوری لائف میں کبھی نہیں دیکھی. آپ خود اندازہ کریں کہ آپ ایک دیار غیر میں ہیں اور وہاں پر آپ بالکل ٹوٹلی ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ واپس گھر جانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی خواہش تو آپ کو واپس گھر نہیں لے جا سکتی. آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, پیسے تھوڑے بہت جو تھے وہ تو تھے, لیکن پاسپورٹ جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ پاسپورٹ کا تھا. اور 3 دن کے بعد ہماری فلائٹ واپس پاکستان جانی تھی, تو ہم اس فلائٹ میں نہیں جا سکتے تھے. تو یہ سوچ کے جو ہے نا وہ بڑی بڑی پریشانی ہو رہی تھی, اور ٹیئرس ور رولنگ ڈاؤن آن آور چیکس. تو سوائے دعاؤں کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. لگتا تھا کہ شاید ہمیں بھی وہاں پر غیر قانونی طور پر رہنے لگیں گے, اور دوسرے لوگوں کی طرح, جو کہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہو سکتی تھی, اور ہم ذہنی طور پر بھی اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. بس یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی میریکل ہو جائے, معجزہ رونما ہو جائے, اور وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. اور اس طرح سے بہت سی سوچیں ذہن میں آ رہی تھیں, اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی فکر کی وجہ سے, اور کھانا تو پینا تو بالکل ہی نہیں کھایا جا رہا تھا, اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہو گئے تھے, اور ہماری پتلونیں جو تھیں وہ ڈھیلی ہو گئی تھیں, یعنی کہ ہم بیلٹس جو ہے نا ان کو اور آگے آگے کر کے لگا کے تو پھر لگتے تھے, اور آنکھیں ہماری اندر کی طرف چلی گئی تھیں, سنکن آئز, اور چیکس جو تھے وہ بھی یوں ہو گئے تھے, اور پتلونیں ڈھیلی ہو گئی تھیں. اور جب ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور ہی بندہ کھڑا ہے, ہم نہیں کھڑے. اس وقت شیشہ بھی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ بھائی ہم شیشہ لگتا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں بلکہ یہ کوئی اور بندہ ہے شیشے میں کھڑا ہے. بس ایک عجیب سی مایوسی, بے بسی, لاچارگی کی سچویشن ہو رہی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اسٹے ود می اینڈ فالو می ان دی نیکسٹ ویڈیو. تو انشاءاللہ ہوپفلی یو آر گوئنگ ٹو لائک مائی ویڈیوز. اوکے, سبسکرائب, like and share my videos with others so the other people can learn lesson from the incidents I've been through. Alright, thank you, all the very best to you. السلام علیکم. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی. You stay with me and لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں, اور آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں, تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا, آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈس, ریلیٹیوز, جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں, تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ, آل دا ویری بیسٹ ٹو یو, اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.